الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وواحد في ذاته وصفاته لا شريك له وواحد في ألوهيته ومعبوديته لا ند له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين.
بزرگان من، برادران ملت، قابل صد احترام میری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المتقین، شفیع المذنبین، میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات اطہر پر ہوں۔ دوستو اور بھائیوں، گزشتہ خطبہ میں ہم یہ بیان کر رہے تھے کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ کس نے سکھائے اسماعیل کو آداب فرزندگی؟ یعنی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب اپنے لخت جگر نور نظر اپنے انتہائی محبوب بیٹے جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے سامنے آ کر یہ کہا، اے میرے پیارے بیٹے، میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تیرے گلے پر چھری چلا رہا ہوں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ، انتہائی فرما بردار اور مطیع بیٹا ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے ہی پیارے انداز سے پورے ادب و توقیر کے جتنے بھی قوانین تھے ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ عرض کی، یا ابت افعل ما تؤمر، اے بابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ وہ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میں صبر کا ایسا نمونہ پیش کروں گا اللہ کی توفیق اور اللہ کی مشیت کے ساتھ آپ مجھے ایسا صابر پائیں گے کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا، باغ باغ ہو جائے گا۔ دوستو اور بھائیوں، حالانکہ اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو آج کی کوئی اولاد ہوتی، آج کا کوئی بیٹا ہوتا، میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ وہ آگے سے ادب و احترام کے ساتھ ہی عرض گزار ہوتا کہ جب میں شیر خوار تھا آپ میری والدہ ماجدہ کو اور مجھے اس بیاب و گیام جگہ پر چھوڑ کر چلے گئے اور کوئی ساز و سامان بھی نہ ہمیں دیا تھا۔ اب میں جب اللہ نے مجھے بچا ہی لیا ہے، میں بچ ہی گیا ہوں، میں جوان ہو ہی گیا ہوں، تو آج آ کر آپ مجھے یہ خواب سنا رہے ہیں۔ کیا ہے کہ آپ مجھے اس دنیا سے رخصت ہی کرنا چاہتے ہیں؟ ادب و احترام کے ساتھ یہ بات عرض کی جا سکتی تھی یا پوچھا ہی جا سکتا تھا، کیوں آپ ایسا کہہ رہے ہیں؟ لیکن کمال ہے، علامہ اقبال نے اسی تسلیم و رضا کو دیکھ کر تڑپ کر یہ کہا تھا، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ اور یقین جانے میں شعر کو پڑھ رہا تھا اور میرے دل و دماغ میں یہ بات آئی، اگر علامہ مرحوم کے پاس میں اس وقت ہوتا میں ان کو یہ عرض کرتا کہ یہ فیضان نظر بھی تھا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی نظر تھی اپنے بیٹے پر، ان کی تعلیم و تربیت پر، اور یہ مکتب کی کرامت بھی تھی، کیونکہ بچے کے لیے سب سے پہلا مکتب اس کی ماں کی گود ہوتی ہے۔
یہ اما حاجرہ علیہ السلام سلام اللہ علیہا کی تعلیم و تربیت کا آج نتیجہ تھا۔ انہوں نے اپنے شوہر کے اور اس اسماعیل کے باپ کے حوالے سے اپنے بیٹے کی جو تعلیم و تربیت کی تھی یہ اسی کا نتیجہ تھا، کیونکہ ایسی مائیں ہوتی ہیں جن کی گودوں میں اسلام پروان چڑھا تھا، جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی تھیں، آج تو اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا جا رہا تھا، اور اما حاجرہ سلام اللہ علیہا اس مکتب کی یہ کرامت نظر آ رہی تھی۔ میرے آقا علیہ السلام نے بھی اسی لیے اپنے امتیوں کو کہا تھا تنکح المرأۃ لاربع، کسی بھی خاتون کے ساتھ جب شادی کی جاتی ہے، نکاح کیا جاتا ہے، تو زیادہ تر 4 خوبیوں کو دیکھا جاتا ہے۔ لحسبها، اس کے حسب نسب کو، اس کے خاندان کو دیکھا جاتا ہے۔ ولجمالها، اس کی خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے۔ ولمالها، اور دنیاوی لحاظ سے اس کے مال کو دیکھا جاتا ہے۔ ولدینها، اور اس کے اخلاق کو پرکھا جاتا ہے، اس کے دین اور ایمان کو دیکھا جاتا ہے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تمہارے سامنے ان خوبیوں میں سے کوئی ایک خوبی والی عورت ہے تو میرے آقا نے یہ بطور مشورہ کہا فَاظْفِرْ بِذَاتِ الدِّينِ، اے میرے امتیوں، تم نے نکاح کرنا ہے، تم نے شادی کرنا ہے، تو نہ اس کے خاندان کو دیکھنا ہے، نہ اس کے حسن و جمال کو دیکھنا ہے، نہ اس کے مال و دولت کو دیکھنا ہے، دیکھنا ہے تو اس کے ایمان کو دیکھنا ہے۔ فَاظْفِرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دین اور ایمان کو منتخب کرنا، کس لیے؟ اس لیے کیونکہ تمہاری آنے والی اولاد کا سب سے پہلا مکتب اور مدرسہ یہ ماں نے ہونا ہے۔ آج دیکھیے یہ دین والی، یہ ایمان والی اماں جان، اس نے اپنے بیٹے کی تربیت اس انداز سے کی تھی کہ 13 سال اپنے بیٹے سے جدا رہنے والا باپ آیا ہے ملاقات کے لیے، اور آ کر خواب سناتے ہیں، اور خواب بھی یہ کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے پیارے بیٹے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری گردن پر چھری چلا رہا ہوں۔ تو اس مکتب کی کرامت اور اس مکتب کی تعلیم و تربیت نے اسماعیل کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ دوستو اور بھائیو، اما حاجرہ کون اما حاجرہ تھی؟ کس نے اسماعیل کی تربیت کی تھی؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے اس وادی غیر ذی زر میں اپنی رفیقہ حیات اور اپنے شیرخوار بچے کو چھوڑا اور جانے لگے، اماں جان سامنے آ گئی اور آ کر لگام کو پکڑ لیا، سواری کی مہار کو پکڑ کر عرض کرنے لگی اے میرے سر کے تاج، آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاموشی پر خود ہی عرض کرنے لگی اللہ امرکا، اے میرے شوہر بطول، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ آپ نے سر ہاں میں ہلا دیا، سر کو ہاں میں حرکت دی، آپ خاموش ہو گئی اور کہنے لگی پھر آپ بے فکر ہو کر جائیے، جس اللہ کے حکم پر آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ اللہ کبھی مجھے اور میرے بیٹے کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ اماں حاجرہ، یقین جانے میں جب ان کی سیرت پڑھ رہا تھا یہ خاندان ہی بڑا عجیب تھا، عجیب۔ اللہ رب العالمین نے ابھی یہ حج کے مناسک جو ادا کر رہے ہیں ضیوف الرحمان، وہ خوش نصیب
قدم قدم پر اس خاندان کی اتباع اور پیروی کر رہے ہیں. ایک ایک فرد کی اگر اس میں سے ایک بھی چیز چھوڑتے ہیں، یقین جانے وہ حج جیسی عظیم عبادت جس کے متعلق میرے آقا نے کہا تھا الحج المبرور لیس لہ الجزاء الا الجنہ، اگر حج مقبول ہو گیا تو اس کی جزا صرف اور صرف اللہ کی جنت ہے. دوستو اور بھائیوں، یہ اماں ہاجرہ کا بھی اس میں ایسا کردار ہے. جب بیٹا پیاس سے تڑپ رہا تھا، یہ کبھی صفا پر چڑھتی تھی، کبھی مروہ پر چڑھتی تھی، اور جب وادی آتی وہاں سے دوڑ لگاتی تھی، کیونکہ بچہ اپنا نظر نہیں آتا تھا تو پھر دوڑ کر پہاڑی کے اوپر چڑھتی، اور جہاں سے بچہ نظر آنے لگتا وہاں سے آستگی کے ساتھ چڑھتی. اللہ اکبر. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ جتنے چکر اماں ہاجرہ نے لگائے تھے، اللہ رب العالمین نے سارے حاجیوں کو کہا جب تک تم یہ چکر نہیں لگاؤ گے اس وقت تک تمہارا حج ہی قبول نہیں ہوگا. اللہ اکبر. یہ اماں ہاجرہ کون تھی؟ دوستو اور بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے لخت جگر کے ساتھ یہ گفت و شنید کر لی اور دونوں جب تیار ہو گئے، اور اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا نقشہ کھینچا. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. جب ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو تیار کر کے مینا کے میدان کی طرف روانہ ہو گئے نا، شیطان سامنے آ گیا. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شیطان اپنے آپ سے کہنے لگا اگر آج اس خاندان کو میں نے اس کام سے نہ روکا تو قیامت تک کبھی بھی میں اس خاندان پر قابو نہیں پا سکوں گا. اس لیے سب سے پہلے اماں ہاجرہ کے پاس آتا ہے. کہا یہ خاتون ہے، اس کا دل نرم ہے، میں اس کو ساتھ کیوں نہ بات کروں. اور شیطان اپنے اس چیلنج کو بھی پورا کر رہا تھا. کون سا چیلنج؟ آج تو ہم انسانوں نے بھلا دیا، مسلمانوں نے بھلا دیا. ابن آدم انسان یہ اس چیلنج کو بھول چکا ہے جو اس نے رب کے سامنے بڑی جرت کے ساتھ یہ اعلان کیا تھا اور چیلنج دیا تھا. کیا کہا؟ اللہ میرا خالق بھی تو، میرا مالک بھی تو نے مجھے اپنے اس دربار سے اس آدم کی وجہ سے نکالا. میں تیرے سامنے اس بات کا اعلان کر رہا ہوں فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. میں تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں اس انسان کو، اس آدم کو اور اس کی ساری ذریت کو میں گمراہ کروں گا، میں اپنا ساتھی بناؤں گا. یہ چیلنج کیا اور میرے رب نے اس کے جواب میں کہا تھا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. میرے جو بندے ہیں جو عباد الرحمن بن جائیں گے، میں رحمان میں بھی تیرے سامنے یہ کہتا ہوں لیس لک علیہم سلطان. ساری کائنات پر تیرا زور چل سکتا ہے لیکن میرے بندوں پر زور نہیں چلے گا. تیری بادشاہی، تیری حکمرانی، تیرے یہ چال چلن میرے بندوں کو گمراہ نہیں کر سکیں گے.
اللہ اکبر. اما ہاجرہ کے پاس آتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کتنی بڑی مومنہ ہے, یہ کتنی بڑی اللہ کی بندی ہے. اس نے تو اپنے شوہر سے یہ کہا اللہ ہمارا کا, یہاں چھوڑ کر جا رہے جہاں انسان تو دور کی بات, یہاں تو چرند پرند جانور حیوان بھی نہیں ہے, زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں ہے. تو اس وقت اس نے کہا اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں, تو کہا جی اللہ کے حکم سے. پھر کہا بے فکر ہو کر جائیے, اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. یہ اماں جان ہے, آج اس کے پاس آتا ہے, ان کے پاس آ کر کہتے ہیں تیرا شوہر تیرے بیٹے کو کدھر لے کر گیا ہے؟ کہا اس نے کہا اپنے عظیم دوست سے ملاقات کروانے کے لیے, اپنے خلیل سے اس کی ملاقات کروانے کے لیے جا رہا ہوں, اپنے ایک بڑے دوست کے ساتھ اس کی ملاقات ہے. اللہ اکبر. یہ شیطان کہتا ہے نہیں نہیں, تجھے دھوکہ دے کر جا رہا ہے, تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے. کہو بزرگ کی شکل والے انسان, تیری شکل تو بڑی پیاری لگتی ہے لیکن باتیں تیری بڑی بری ہیں. کبھی باپ بھی اپنے پیارے لگتے جگر کو ذبح کرتے ہیں, اور بیٹا بھی وہ ہو جس کو دعائیں مانگ مانگ کر لیا تھا. اب شیطان مجبور ہو گیا, کس بات پر؟ سچ بولنے پر. غور کیجئے گا, شیطان کیا ہو گیا؟ سچ بولنے پر وہ مجبور ہو گیا. اور آج کا مسلمان ہے جو سچ بولنے پر مجبور بھی ہو جائے تو کہتا ہے نہیں سچ نہیں بولوں گا, اپنی زندگی تباہ و برباد کر لوں گا, بلکہ اخروی زندگی اس کو بھی تباہ کر دوں گا, لیکن تیرے سامنے اپنی ناک کو بچانے کے لیے سچ نہیں بولوں گا. یہ شیطان سچ بول رہا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے امتیوں سچ بولا کرو, سچ جو ان الصدق یہدی الی البر, یہ سچ بولنا جو ہے یہ تمہیں نیکی پر چلائے گا. وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ, اور یہ نیکی تمہیں سیدھی جنت میں لے کر جائے گی. وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ, اور یہ جھوٹ جو ہے تمہیں تباہی اور بربادی کے راستے پر چلائے گا. اور یہ ایسی تباہی ہے, یہ ایسے فسق و فجور کا راستہ ہے, یہ ایسی دلدل ہے. فرمایا وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ, اور یہ ایسا راستہ ہے جو تمہیں جہنم کا ایندھن بنائے گا. اور یہ شیطان آج سچ بولنے پر مجبور ہو گیا. کہا نہیں تمہیں علم نہیں ہے, اس کو اس کے اللہ نے حکم دیا ہے. کہا اچھا ایسی بات ہے. آنکھوں میں آنسو آ گئے, اماں جہاں رونے لگی. یہ شیطان سمجھا کامیاب ہو گیا, اب اس کو یقین ہو گیا ہے کہ یہ تو خلیل اللہ ہے, اللہ کے حکم پر عمل کرے گا. اب یہ واویلا کرے گی ہائے ہائے میرے بیٹے کو 13 سال بیاب و گیا میں چھوڑ کر اب میرا شوہر واپس آتا ہے اور میرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے, اس لیے رو رہی ہے. جب اماں جان نے اپنی زبان کو جنبش فرمائی اور کیا سنہری کلمات کہے, کہا اے ابراہیم, اے میرے سرتاج, آپ میرے ساتھ زیادتی کر گئے, کاش آپ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتے, میں اس نیکی میں بھی آپ کے معاون ہو جاتی, میں اپنے بیٹے کے ہاتھ ہی پکڑ لیتی, میں آپ کا تعاون کرتی. اگر میں ہاتھ نہیں تو کم از کم آپ کے پاس کھڑے ہو کر یہ دعا ہی کرتی, اللہم تقبل منی, اے اللہ میرے بیٹے کو اپنے راستے میں قربانی کو قبول فرما لے, میں یہ دعا ہی کرتی. شیطان حیران ہو گیا, پریشان ہو کر وہاں سے بھاگا. کہا یہ عورت تو قابو میں نہیں آئے گی, اب اس بچے کو میں ورگلاتا ہوں. اس بچے کے پاس جناب اسماعیل علیہ السلام کے کان میں آ کر یہ پھونکتا ہے,
پتہ ہے تمہارا بابا کدھر لے کے جا رہا ہے؟ کہا ہاں مجھے علم ہے، میرے بابا ایک اپنے عظیم دوست کے ساتھ میری ملاقات کروانے کے لیے جا رہے ہیں۔ کہا نہیں نہیں، یہ تمہیں ذبح کرنے لگا ہے۔ بیٹے کے بھی وہی جواب ہے، میرا باپ مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، میرا بابا مجھ سے بڑا پیار کرتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، تم نہیں جانتے، یہ تیرا بابا یہ سمجھتا ہے اللہ نے اس کو حکم دیا۔ کہ اللہ نے حکم دیا ہے اسماعیل کی ایک جان اگر 1000 جان بھی ہوتی میں اللہ کے حکم پر قربان ہونے کے لیے تیار ہوتا۔ اللہ اکبر۔ پھر ابراہیم کے سامنے آ جاتا ہے، اللہ اکبر، اور سامنے ظاہر ہو کر آتا ہے ایک بڑے بزرگ کی شکل میں، بارش بن کر سامنے آ کر کہتے ابراہیم کیا کرنے جا رہے ہو؟ اپنے بیٹے کو، اس بڑھاپے کے سہارے کو تم کیا سمجھتے ہو کہ تیرے اللہ نے تجھے حکم دیا؟ یہ تو خواب کی بات ہے، خواب تو ایسے آتے ہی رہتے ہیں، اور تم تو نبی ہو، اور نبیوں کو اچھے خواب آتے، برے خواب نہیں آتے۔ اس لیے نیکی کے اور بڑے راستے ہیں، کوئی اور راستے اختیار کر لو، اور بہت سارے راستے۔ اور آج بھی شیطان کے حواری اٹھتے ہیں، میڈیا پر بیٹھ کر بڑی طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ قربانی کے جانور اور یہ قیمتی جانور، ہزاروں لاکھوں جانور، یہ ایسے ہی ان کی گردوں پر چھری چلا کر ان کو ضائع برباد کر دیتے ہیں۔ اور بڑے نیکیاں ہیں، محلے میں غرباء کو دیکھیں، غریبوں کی بیٹیاں وہ شادی سے بیٹھی ہوئی ہیں، مریض اپنے علاج سے عاجز آ چکے ہیں، ان کا علاج کرواؤ، یہ قربانیاں کی جا رہی ہیں۔ یہ تو بڑا ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، اپنے پیسوں کو ضائع اور برباد کیا جا رہا ہے۔ ان نالائقوں کو پتہ نہیں ہے یہ شیطان کے بندے بن چکے ہیں، یہ عباد الشیاطین بن چکے ہیں۔ شیطان بھی اس نیکی سے روک رہا تھا، اور آپ یہ بھی اس نیکی سے روک رہے ہیں، حالانکہ یہ قربانی کے فلسفے کو سمجھے ہی نہیں ہیں۔ قربانی کا فلسفہ یہ پوری ایک انڈسٹری ہے، بلکہ کئی انڈسٹریوں کے مقابلے میں یہ اکیلا کام بڑے غریبوں کی مدد اور تعاون کے لیے بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ آپ عمومی طور پر دیکھیے، آپ میں عموماً الحمدللہ اللہ کے راستے میں جانور قربان کیے، اللہ سب کی قربانی کو قبول فرمائے۔ آپ نے کن سے خریدے؟ کس سرمایہ داروں سے، بڑے بڑے زمینداروں سے خریدے تو کن سے؟ چھوٹے چھوٹے غریبوں سے، جو سال بھر محنت کر کے ان جانوروں کو پالتے ہیں، پوستے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، اور پھر سال کے بعد یہ جانوروں کو فروخت کر کے اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرتے ہیں۔ سال بھر وہ اس محنت کو کرتے ہیں، یہ محنت میں لگے رہتے ہیں۔ کتنے غریبوں کا بھلا ہوتا ہے، کتنے غریبوں کے گھر کا چولہا اس جانوروں کی خرید و فروخت پر چلتے ہیں۔ پھر اسی پہ بس نہیں، بلکہ وہاں گاؤں اور دیہاتوں سے لوگوں نے جب یہ مال خریدا اور گاڑیوں میں لادا، وہ گاڑیاں مزدور چلانے والے، اس پر چڑھانے والے مزدور، منڈیوں میں اتارنے والے مزدور، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ چارہ فروخت کرنے والے مزدور۔ اللہ اللہ، میں کیا کیا بات کروں دوستوں اور بھائیوں، آپ شروع سے لے کر جانوروں کی کھاد تک آپ توجہ کیجئے، غور و فکر کیجئے، آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک ایک قدم پر اللہ رب العالمین نے یہ ایسا سسٹم قربانی کا بنا دیا ہے کہ ایک ایک قدم پر غرباء کی مدد اور ان کے ساتھ تعاون ہو رہا ہے۔ اور آج یہ باتیں کرتے یہ شیطان کے پیچھے لگ کر شیطان نے بھی روکا، کہا اور نیکی کے بڑے راستے، وہ راستے اختیار کرو، تم اپنے بیٹے کو کیوں ذبح کر رہے ہو؟ کہا ملعون شیطان، میں تجھے سمجھ گیا، تم مجھے اس کام سے روکنے کے لیے آئے ہو۔ میرے رب نے مجھے کہا اسلم ابراہیم، مطیع اور فرما بردار ہو جا،
میں تجھے یہ امتحان دے رہا ہوں، اس امتحان میں کامیاب ہو جا۔ میں نے اپنے رب سے وعدہ کیا اسلمت لرب العالمین، اے اللہ میں تیرا مطیع اور فرما بردار ہو گیا، میں کیسے اس کام سے پیچھے ہٹ سکتا ہوں؟ میں بھی تیار، میرا بیٹا بھی تیار، میں قربان کرنے کے لیے، میرا بیٹا قربان ہونے کے لیے۔ تم کون ہوتے ہو؟ آپ نے وہاں سے 7 کنکر پکڑے اور اس شیطان کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر مارے، اور یہ بھاگتا ہے، پیچھے بھاگا، اور پھر تھوڑے وقفے کے ساتھ جو حجاج کرام ہیں جنہوں نے عمرہ کیا اور وہاں پر زیارتیں کی ہیں مینا کے میدان کی، انہوں نے دیکھا ہوگا جمرہ عقبہ، جمرہ وسطیٰ، یہ 3 جمرات کو انہوں نے، جمرہ صغریٰ اور 3 جمرات کو دیکھا ہوگا کہ یہ 3 جمرات یہ کس لیے بنائے؟ یہ علامتیں ہیں، یہ نشانیاں ہیں کہ حضرت ابراہیم کے پاس پہلے جمرہ عقبہ کے پاس یہ آتا ہے، وہاں کنکر یہ ماری، پھر جمرہ وسطیٰ کے پاس آتا ہے، وہاں کنکر یہ ماری، پھر جمرہ اولیٰ کے پاس آتا ہے، وہاں آپ نے کنکر یہ ماری۔ شیطان ایسا عدو مبیر ہے، یہ ایک بار سے پیچھے نہیں ہٹتا، یہ ایک بار سے مایوس نہیں ہوتا، بلکہ اپنا جال پھینکتا ہے، دیکھتا ہے اس جال سے بچ گیا، پھر دوسرا جال پھینکتا ہے، اس سے بھی بچ گیا، تیسرا جال پھینکتا ہے۔ دوستو اور بھائیو، اس شیطان مردود سے بچنے کے لیے اللہ کی توفیق درکار ہے۔ اللہ سے دعا کیا کرو، یا اللہ ہمیں اس شیطان مردود سے محفوظ رکھ، اس کے شیطانی حملوں سے محفوظ رکھ، وگرنہ یہ شیطان طریقے بدل کر آتا ہے، حلیے بدل کر آتا ہے، چالیں بدل کر آتا ہے، یہ انسان کو گمراہ کرنے کے اوپر تلا ہوا ہے، یہ اپنی دشمنی پوری کرتا ہے۔ دوستو اور بھائیو، یہ شیطان یہاں سے مایوس ہو کر بھاگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر میدان مینا میں پہنچ گئے، وہاں پر اپنے بیٹے کو لٹا دیا اور ان کے گلے پر چھری رکھ دی۔ مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہوا، کسی نے لکھا حضرت اسماعیل نے کہا اے بابا جان میری آنکھیں نیچے کی طرف کر دے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جبین کے بل پر لٹا دیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہ کہیں باپ اور بیٹے کی آنکھیں دو چار نہ ہو جائے، اور کہیں آپ کی محبت، والد کی محبت جو ہے جوش میں نہ آ جائے، اور کہیں میری آنکھوں سے بھی آپ کے بارے میں کوئی ایسے جذبات نہ منڈائے کہ میں آپ سے عرض کرنے لگوں بابا جان اب چھوڑ دیجئے، مجھے آزاد کر دیجئے۔ ایسا نہ ہو، میری آنکھیں نیچے ہوں، میں آپ کو نہ دیکھوں، نہ آپ میری آنکھوں کی طرف دیکھے۔ ایسے واقعات کثیر تعداد میں ذکر ہے۔ کسی نے کہا حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی، اللہ اللہ جو بھی تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گردن پر چھری رکھ دی اور پورے زور کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر چلائی، لیکن قربان ہو جائیں۔ اللہ نے ادھر سے اعلان کر دیا قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، تو نے اپنے رب کے حکم کو پورا کر دیا، بس چھوڑ دو، اب ہم نے تیری اس قربانی کو قبول کر لیا ہے، قربان ہو جائیں۔ چھری کو منع کر دیا، اس نرم و نازک گردن کو نہیں کاٹنا، تیری فطرت ہم نے بنائی کہ تیرے نیچے کوئی بھی چیز آ جائے تو اس کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے، لیکن آج تو اپنی فطرت نہیں دکھائے گی بلکہ عرش والا اپنی قدرت دکھائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے وہ اپنی جنت سے 40 سال چرنے والا مینڈا، عظیم دمبا اتارا اور ابراہیم کی چھری کے نیچے اس کو لا کر لٹا دیا۔ اللہ اکبر۔ اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا اور بیٹا ساتھ صحیح سلامت اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے بچ گیا۔ لیکن اللہ کیا فرماتا ہے
ہم نے ابراہیم کی قربانی کو قبول کر لیا۔ اب یہ قربانی قبول کی، اور کیسے قبول کی؟ فلسفہ قربانی آپ نے عید الاضحیٰ میں سنا، اور ایک بات رہ گئی تھی، اس کو میں آج آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ اللہ رب العالمین نے اسی کو قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ اے ابراہیم، ہم نے تیری قربانی کو قبول کر لیا، لیکن ہم یہ اعلان کرتے ہیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ نے اپنے رب کے حکم کو پورا کر دیا۔ اب اللہ رب العالمین الجزاء من جنس العمل هل جزاء الاحسان الا الاحسان، جس نے یہ قوانین بنائے ہیں نا، احسان کا بدلہ احسان سے اتارتے ہیں۔ فرمایا وہ اللہ رب العالمین اب تیرے احسان کا بدلہ احسانات کے ساتھ اتارنے لگا، اپنے انعامات کی بارشیں برسانے لگا۔ سب سے پہلا انعام کیا فرمایا؟ فرمایا میرے ابراہیم، ہم سب سے پہلا انعام یہ کر رہے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے تیرے بیٹے کی جگہ پر اپنی جنت کی چراگاہوں میں 40 سال تک چرنے والا میڈا، یہ عظیم قربانی کے لیے جانور ہم نے بھیج دیا۔ فرمایا یہ پہلا انعام ہے، ہم نے آپ کی قربانی بھی قبول فرما لی۔ فرمایا دوسرا انعام سن لو وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ اے ابراہیم علیہ السلام، یہ صرف آپ کی قوم میں سنت زندہ نہیں رہے گی، بلکہ ہم تیرے ساتھ یہ وعدہ کرتے ہیں ہر سال تیری اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہم پیچھے تیرے ہی امتی، تیری ملت پر چلنے والے، تیرے پیارے کے، تیرے پوتے کے امتی، قیامت تو آ جائے گی، اس سنت کو کبھی ترک نہیں کریں گے۔ چاہے میڈیا بھی اس کے متعلق باتیں کرتا رہے، شور شرابے اٹھاتے رہے، فرمایا لیکن ہم اپنے بندوں کو ایسا رکھیں گے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، قیامت تک ایسے بندے آتے رہیں گے جو تیرے سنت کو زندہ کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں ہزاروں لاکھوں جانوروں کو قربان کرتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ایسا اجر و ثواب کا سلسلہ جو کبھی نہ رکنے والا۔ اے ابراہیم، اب ایک ایک قربانی کا اجر و ثواب تجھے پہنچتا رہے گا۔ اللہ اکبر، تیرے درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ اس لیے تو میرے آقا نے معراج کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا میری فلاں سے بھی ملاقات ہوئی، فلاں سے بھی ملاقات ہوئی، فلاں سے بھی، میرے اپنے دادا ابراہیم خلیل اللہ سے بھی ملاقات ہوئی علیہ السلام، اور کہاں پر؟ بیت المکرم میں۔ اللہ اکبر، اس بیت العتیق میں، فرمایا جو عرش کے نیچے ہے۔ اور میرے بابا کیسے بیٹھے ہوئے تھے؟ میرے بابا کی پشت جو ہے اس بیت الکریم کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اور میرے بابا نے میرا استقبال کیا تھا۔ سب سے اونچا مقام اللہ نے عرشوں پر بھی اپنے ابراہیم خلیل اللہ کو عطا فرمایا۔ دوستو اور بھائیو، یہ ہر سال اللہ رب العالمین کے حکم پر یہ قربانیاں ہوتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ کہا اس کے بعد سنو، اسی پہ بس نہیں، سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم علیہ السلام، ہم تیسرا انعام یہ فرماتے ہیں
کہ ہم آپ کے اوپر سلامتی بھیجتے ہیں اور سلامتی کا مفہوم سمجھنا چاہتے ہو، او مسلمانوں سن لو، میرے آقا علیہ السلام نے اس لیے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں السلام علیکم السلام علیکم اس نعرے کو رواج دے دو۔ فرمایا کہ سلامتی کا مفہوم سمجھنا ہے تو ابراہیم کا ہی واقعہ اٹھا کر دیکھو نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب آتش نمرود میں بے خطرہ کود گئے تھے اور اللہ رب العالمین نے یہ کہا تھا میری محبت کے لیے آج آگ کے اندر میرا ابراہیم آ رہا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ رب العالمین نے آگ کو مخاطب کر کے کہا اے آگ تیری فطرت بھی ہم نے یہ بنائی ہے کہ جو بھی تیرے اندر آتا ہے تو اس کو جلا کر خاک کر دیتی ہے، اس کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، لیکن آج میرا ابراہیم آ رہا ہے، فرمایا سلامتی والی بن جانا۔ کیا فرمایا قلنا یا نار کونی بردا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما وسلاما علی ابراہیم۔ اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ اللہ اکبر، اے اللہ کتنی ٹھنڈی ہو جاؤں؟ فرمایا اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ مائنس میں چلی جانا، میرے ابراہیم کو کہیں نقصان ہی نہ ہو جائے، گرمی سے بچایا تو کہیں ٹھنڈ ہی نہ لگ جائے، اس لیے فرمایا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اپنے ٹمپریچر کو اتنا کر لے کہ میرے ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا۔ سلام علی ابراہیم۔ اللہ اللہ، میرا اللہ فرماتے یہ میں آپ پر انعامات کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں؟ فرمایا کذالک نجزی المحسنین، آپ تو احسان کے درجے پر فائد ہو چکے۔ کیسے احسان کے درجے پر؟ میرے آقا علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل آئے، آ کر سوالات کیے اور ایک سوال یہ کیا مل احسان یا رسول اللہ، احسان کیا ہے؟ اللہ کے رسول بتلائیے احسان کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ فرمایا تو اللہ کی عبادت اس انداز سے کیا کرنا کہ تو ایسے کہے، ایسے عبادت کرے کہ تیرے تصور میں یہ ہو کہ تیرا رب سامنے موجود ہے۔ اللہ اکبر، اس انداز سے کرے، تیرے اندر خشوع و خضوع یہ پیدا ہو جائے کہ تو عبادت کرے تو تجھے لگے کہ تیرے سامنے تیرا الہ اور معبود موجود ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو فرمایا کم از کم یہ تصور پیدا کر لو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، ہم عبادت کر رہے ہیں وہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام اس احسان کے درجے پر پہنچ گئے، وہ عبادت ایسے کرتے جیسے رب سامنے ہوتا ہے۔ فرمایا تو محسن بن چکا ہے، تو احسان کرنے والا بن چکا ہے، اور اللہ اللہ میں قربان ہو جاؤں۔ فرمایا انہو من عبادنا المؤمنین، یہ ابراہیم کون تھے؟ یہ ساری تسلیم و رضا کیوں تھی کہ جب اللہ نے کہا ابراہیم اب وقت آ گیا تو اپنے گھر بار کو چھوڑ دے، اپنے والد کی محبت کو قربان کر دے، تو بڑی خوشی کے ساتھ اپنے بابا سے جدا ہو گئے اور اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا۔ کعب ہجرت کرنے کا موقع آ گیا، کہا اللہ میں تو اس خوشی سے نکلوں گا جیسے سیر و تفریح کے لیے نکلا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، اپنے ملک کو چھوڑنے کی باری آ گئی، کعب سلطنت کے ساتھ ٹکر لینا ہے، کہ اللہ میں تیار ہوں، ابراہیم تو اکیلا ہے، کہا میں اکیلا ہی ان سب کے لیے کافی ہوں جب تو میرے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر، حسبی اللہ، مجھے اللہ ہی کافی ہے، اے اللہ تو مجھے کافی ہے۔ پھر آتش نمرود میں کودنا ہے، کہ اللہ کیوں نہیں کودوں گا؟
کود جاؤں گا، کود گئے۔ دوستو اور بھائیوں، قدم قدم پر اس انداز سے اپنے نمونے کو پیش کیا کہ میرے آقا علیہ السلام وہ فرماتے ہیں، اے میرے امتیوں، اگر تم کسی آدمی کو، اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ لو، اذا رأیتم الرجل یتعاہد المسجد، کہ اگر ایک مسلمان یہ مسجد کے اندر آتا ہے، اس کا دل مسجد میں لگتا ہے، یہ بار بار مسجد میں آتا ہے، یہ ظہر کی نماز کے لیے، عصر کی نماز کے لیے، مغرب کی نماز کے لیے، عشاء اور فجر کی نماز کے لیے مسجد میں ہی آتا ہے، تو میرے آقا نے کہا، اے میرے امتیوں، فاشہدوا لہو بالایمان، اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کن کو کہا؟ اپنے امتیوں کو کہا۔ اور ادھر ابراہیم علیہ السلام نے نمونے ایسے پیش کیے ایمان کے کہ اللہ عرش پر بیٹھ کر کہتا ہے، انہو من عبادنا المؤمنین، اے میرے ابراہیم، دنیا والوں کے ایمان کی گواہی یہ دنیا والے دیتے ہیں، میرے مسجدوں کو آباد کرنے والے، ان کی گواہی دنیا والے دیتے ہیں، لیکن میں اپنے خلیل کی خود گواہی دیتا ہوں کہ میرا خلیل ایمان والا ہے۔ اور اس ایمان والے کے بارے میں کہا، اے ایمان والے، تو نے میرے لیے قربانی کی، میں اب تجھے بتاتا ہوں، میں تجھے ثمر کیا دینے لگا ہوں۔ یہ فلسفہ قربانی ہے، سمجھ لیجئے گا۔ فرمایا میں اس بیٹے کے اندر سے تمہیں ایسا پوتا عطا کروں گا جو ساری کائنات کا رہنما ہوگا، جس کے بارے میں خود یہ اعلان کر دوں گا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ میں اس کے بارے میں یہ اعلان کر دوں گا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ میں اس کے لیے یہ اعلان کر دوں گا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ کبھی میں اس کے لیے یہ اعلان کروں گا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اور کبھی اس کے لیے یہ اعلان کروں گا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میں ایسی برکت دوں گا اس بیٹے کو جو اللہ کے راستے میں قربان ہوا، کہ میں پوری دنیا کا جس کو امام بناؤں گا وہ اسی کی اولاد سے ہوگا۔ دوستو اور بھائیوں، یہ ہے برکت کہ اللہ رب العالمین نے اگلی آیات میں بیان کیا، وَبَارَكْنَاهُ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ، کہ ہم نے ابراہیم اور اس کے بیٹے کو ایسی برکت دی، یا اسماعیل کو اور اس کے بیٹے اسحاق کو ایسی برکت دی کہ آج کے بعد جو بھی نبی آئے گا ان کی اولاد سے آئے گا۔ دوستو اور بھائیوں، یہ قربانی کا ایک فلسفہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو اللہ کے راستے میں قربان ہوتے، اللہ اس میں ایسی برکت عطا فرماتا ہے کہ دنیا حیران ہو جاتی ہے۔ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، سب سے زیادہ قربان جو جانور اس عید الاضحیٰ میں ہوتے، وہ اپنے جب بچے پیدا کرتے تو ایک یا دو، اور ان کے مقابلے میں ایک نجس مخلوق، کتا اس کی مادہ
10 یا 11 بچے پیدا کرتی ہے اور وہ اللہ کے راستے میں قربان بھی نہیں ہوتے، لیکن آپ نے کبھی اپنی آنکھوں سے اس کے ریوڑ دیکھے؟ کبھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ یہ جانور جو سالانہ کی بنیاد پر نہیں بلکہ روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں کی تعداد میں وہ اللہ کے راستے میں قربان ہوتے ہیں، اور جب ان کی مادہ اپنے بچے دیتی ہے تو 1 یا 2، کہیں کہیں عجوبے 3 ہو جاتے، وگرنہ عمومی طور پر 1 یا 2، لیکن آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ان کے ریوڑ دیکھتے ہیں، کبھی کمی نہیں آتی۔ یہ اللہ نے ہمیں بتلایا ہے کہ جو میرے راستے میں قربان ہوتا ہے میں اس میں ایسی برکت عطا کرتا ہوں کہ کبھی اس میں کمی پیدا نہیں ہونے دیتا۔ دوستو اور بھائیو، اس لیے جتنے بھی اللہ کے راستے میں آپ جو کچھ بھی قربان کریں گے اس کا نتیجہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اس قربانی کے فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔